السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ ناظرین کرام، برادران اسلام اور معززات اسلامی دینی ماؤں اور بہنوں، گزارش یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ہمارے ماں باپ توحید کی نعمت سے مالا مال ہے۔ ہمیں اس گھر میں اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمایا کہ جہاں پر ہم نے توحید دیکھی ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہیں۔ آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ امت مسلمہ کو دعوت دینا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اور اصلاح کا طریقہ ہمدردانہ ہونا چاہیے، گفتگو نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ایسی گفتگو ہم کریں جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں ان کے دلوں میں اتر جائے۔ کیسی گفتگو کریں؟ سمجھانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے اور بات ایسی کرنی چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے بیٹے، ہمارے بیٹیاں اور ہمارے بڑے بھائی اور بہنیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ خالق و مالک فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا ہی اسی لیے فرمایا کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ اب عبادات بے شمار ہیں، ہر عبادت کا اللہ ذوالجلال کے ہاں بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے، اور ہر وہ عبادت جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ آج کا میرا موضوع ہے بھائیوں اور بہنوں کی اصلاح کرنا۔ اگر آپ اس لیے اصلاح کر رہے ہیں، لوگ کہیں گے بڑا بھی خیر خواہ ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، تو لوگ کہیں گے یہ بڑا اصلاح کرنے والا ہے۔ آپ کا یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں۔ اور وہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ دوسرے الفاظوں میں اس طرح سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم سیکھی، تعلیم لی، تربیت لی، پھر عملی میدان میں صبح سے لے کر رات تک اٹھنا، بیٹھنا، آنا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیا، اور ان کا تعلیم لینا، تربیت لینا، پھر اس پر عمل کرنا، ہمارے خالق رب العالمین کو ان کا علم سیکھنا،
اور اس پر عمل کرنا ایسا پسند آیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ ذوالجلال نے قیامت تک آنے والوں کے لیے قرآن مجید میں ایک قاعدہ اور قانون رکھ دیا۔ غور فرمائے برادران اسلام، ناظرین کرام، وہ قاعدہ کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اے میرے صحابہ کرام، میں نے تمہیں یہ شرف بخشا ہے، یہ تمہیں میں نے مقام و مرتبہ دیا ہے کہ میرے پیغمبر کے اوپر جو تم ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان جیسا ایمان قیامت تک آنے والے مسلمان لائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اب آپ غور کریں کہ ایک کلاس ہے اور ان کا ایک استاذ ہے، سارا سال استاذ تعلیم دیتا ہے، پڑھاتا ہے اور شاگرد پڑھتے ہیں۔ ششبائی امتحان ہوتا ہے، نمائی امتحان ہوتا ہے، پھر سالانہ امتحان ہوتا ہے۔ سالانہ امتحان کے بعد جی بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ جی 20 ہے۔ اس میں جناب فرسٹ ڈویژن لینے والے وہ کتنے ہیں؟ جی وہ جی 7 ہے۔ سیکنڈ ڈویژن لینے والے وہ ہے 5 ہیں، اور جو اس کے علاوہ تھرڈ ڈویژن لینے والے وہ 3-4 ہیں، اور پاس ہونے والے وہ 5 ہیں، فیل ہونے والے جو 7-8 ہیں۔ تو جب ان کا رزلٹ آئے گا تو اس سکول کا، اس مدرسے کا جو ناظم ہے وہ سوچے گا بھی فرسٹ ڈویژن لینے والے طلبہ کی تعداد کم ہے، پھر سیکنڈ ڈویژن والے، پھر تھرڈ ڈویژن والے، آخر میں اتنے فیل بھی ہوئے۔ اور وہ معلم استاد سے کہے گا کہ تو نے کیا محنت کی ہے؟ جنہوں نے فرسٹ ڈویژن لی ہے وہ تو ہیں ہی ذہین، وہ تو استاد کے بغیر بھی اگر اپنی تیاری کرے تو وہ فرسٹ ڈویژن لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ ڈویژن لینے والے، تھرڈ ڈویژن لینے والے، اور پھر جو فیل ہونے والے ہیں وہ تھے اصل جو آپ کی کلاس کا حصہ، اصل وہ تھے جو فیل ہوئے ہیں۔ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، انہیں شعور نہیں تھا، نہیں۔ لیکن جب آپ کی کلاس میں آیا تو آپ کی کلاس میں جب وہ آئے ہیں تو آپ نے ان پر محنت کرنا تھی۔ جو کمزور ہے استاذ ان پر جب محنت کرتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ فرسٹ ڈویژن پر آتے ہیں، اور جو فرسٹ ڈویژن والے ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ گولڈ میڈل، وہ ایسی پوزیشنیں لیتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ ذوالجلال نے معلم بھیجا کائنات میں، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے شاگرد کون دیے؟ اصحاب محمد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ سب صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہاں پر کہوں تو میری بات آپ کو پسند آئے گی، کیونکہ آپ سب مسلمان ہیں۔ آپ کو رسول اللہ سے بھی محبت، آپ کو اللہ سے بھی محبت، اور آپ کو صحابہ کرام سے بھی محبت ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ناظرین کرام، آپ غور کریں، استاذ ساری دنیا کے اساتذہ سے پہلے نمبر پر، ایسا استاذ نبیوں میں بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان، انبیاء کی صف میں بھی کوئی ایسا معلم نہیں ہے جیسا معلم محمد کریم اللہ نے بھیجا۔ اور پھر محمد کریم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے شاگرد ابو بکر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضی شیر خدا دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ دیے، ان کو بلال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ دیے، عبداللہ بن عباس دیے، یہ جتنے صحابہ کرام ہیں یہ شاگرد دیے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرماتے کہ
کوئی بھی بات کہتے صحابہ کہتے اللہ و رسولہ عالم، کوئی بات آپ فرماتے اللہ و رسولہ عالم، آنے والا صحابی آتا دیہات سے آتا، آپ کا بوڑھا شاگرد آتا، اللہ کے رسول میں دیہات میں رہتا ہوں تو شہر میں آنا جانا کم ہوتا ہے، مختصر سا آپ مجھے دین بتا دیں، میں اس پر عمل کر کے اللہ سے جنت حاصل کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نماز پڑھنا، کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس نے اقرار کیا ہوا ہے نا، فرمایا نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، فرمایا یہ کام کرنے ہیں، تو وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول میں قسم اٹھاتا ہوں نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ اس نے پختہ وعدہ کیا ہے رسول اللہ کے ساتھ، جو آپ نے فرمایا نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ برادران اسلام ہے، میں جو دعوت اور تبلیغ کا مشن لے کے اٹھاؤں کسی ایک مسلک کے لیے نہیں، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک صوبے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، میں یوٹیوب پر آیا ہوں تاکہ میری تقاریر، میرے پروگرام پوری دنیا کے مسلمان سنیں، اور میں ایسے پروگرام کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت ایک ہو جائے، ایک ہو جائے، ہمارے اندر جو نفرتیں ہیں وہ نکل جائیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کے رسول کی محبت ہو، فرقوں کو چھوڑیں، لوگوں کو چھوڑیں، اللہ سے محبت کریں، اس کے نبی سے محبت کریں، اس کے صحابہ سے محبت کریں۔ سامعین کرام، استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاگرد اصحاب محمد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امتحان لینے والا رب العالمین ہے۔ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى، اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دل دیکھے ہیں، یہ تقوی کی کسوٹی پر یہ کامیاب ہو گئی، یہ سب متقی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آخری صحابی جو ہے، جتنے صحابہ ہیں سب جنت۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھا اور آنکھوں سے حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد پھر اسی پر موت آئی، وہ جنتی ہے۔ سامعین کرام، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ ذوالجلال نے بہت زیادہ مقام عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بات میں یہ کر رہا تھا اصلاح کی، کہ ہم نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے محبت اور اس کے پیغمبر سے محبت۔ جب ہمیں محبت رسول اللہ سے ہو، محبت اللہ سے ہوگی، اگر ہمیں محمد سے محبت ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اگر اللہ سے محبت ہے، اس کے نبی محمد کریم سے محبت ہے، پھر تقاضا کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور دوسرا مقام سنیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ پہلا عقیدہ کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے رہبر رہنما محمد کریم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، سب سے آخر میں آنے والے۔ اور خاتم النبیین، خاتم کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک محل ہے بنایا ہے،
محل ہے بنایا، اس میں ایک اینٹ خالی ہے، باقی سارا مکمل ہے۔ فرمایا ایسے سمجھے کہ وہ اینٹ جب لگا دے محل مکمل ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال نے یہ سلسلہ نبوت شروع کیا تو اس کی آخری کڑی، آخری اینٹ محمد کریم ہے۔ جب وہ اینٹ لگ گئی، اب ضرورت کسی نبی کی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بعد جو کسی کو نبی کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میری مراد، میں وضاحت کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کہنے میں الحمدللہ مجھے رب پر یقین ہے، میں سچا ہوں۔ جو قادیانی ہے، جو مرزائی ہے، جو رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں، واجب القتل ہے۔ لیکن یہ کام ہم نے نہیں کرنا، یہ حکومت کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے کہ ریاست ایسا نظام بنائے کہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بنیاد پر جو محمد الرسول اللہ کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے اس کے لیے قانون ریاست بنائے گی، اور اس کو ریاست پکڑے گی، گرفتار کرے گی، اور ریاست اس کو سزا دے گی۔ میرے بھائیوں، ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمارے جو حکام بالا ہیں، ہمارا جو عدل کا نظام ہے، ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جو بھی ہمارے حکمران جو بھی آئے ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اور سامعین کرام، قانون کو ہاتھ میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ کئی علماء کرام آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی شدت، اتنی سختیاں کرتے ہیں، اور روڈوں پر نکل کر، اور ہمارے ملک کی اپنے کوئی گاڑی پر آ رہا ہوتا ہے، یہ نہیں پتہ اس کے ساتھ بیمار ہے کوئی، یا اس کو کوئی کام ہے، اس کی گاڑی جلا دی۔ کوئی بیچارہ رزق کمانے کے لیے ریڑھی پر فروٹ لے کر آ رہا ہے، اس کا سارا فروٹ تباہ کر دیا۔ کوئی بیچارہ گدھا گاڑی پر آ رہا ہے کہیں سے ایندھن لانے کے لیے، کچھ سامان کے لیے، وہ اس کو آج کی روٹی بچوں کے رزق کے لیے نکلا ہوا ہے، اس کی ریڑھی توڑ دو۔ کوئی بس آ رہی ہے مسافروں کے لیے، اس بس کو جلا دو، سڑک کے اوپر ٹائر رکھ کے اس کو آگ لگا دو۔ یہ کوئی نظام نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، دیندار لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ اپنے ملک کے ہسپتالوں کو، اپنی ملک کی عدالتوں کو، اپنی ملک کی دکانوں کو، ان کو جلا دیا جائے۔ یہ انداز صحیح نہیں ہے میرے بھائی، یہ کوئی انداز نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ہر علاقے میں ہماری ریاست کے ادارے ہیں، جس کو ہم پولیس کہتے ہیں، ہر علاقے میں ہیں، ان کو بتایا جائے۔ اگر کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، خلاف شرع ہے کام، ان کو بلایا جائے، وہ اس کو اپنی گرفت میں لیں، اس کے لیے جو نظام ہے وہ چلائیں۔ اگر ہر بندہ اپنے ہاتھ میں نظام لے گا تو پھر امن سکون کیسے آئے گا؟ سامعین کرام، کچھ باتیں میں نے آج آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو گھروں میں ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، خاص طور پر فجر کی نماز ہو گئی یا عشاء کی نماز ہو گئی تو نماز نہیں پڑھتے۔ تو ہم نے ان کو کیا کہنا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا نماز پڑھے۔ نماز یہ نجات کے لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے، اسلام کا رکن ہے، اور پھر یہ مومن کی جیسے کہتے ہیں معراج ہے۔ اللہ کی طرف سے معراج میں ہمارے نبی کو امت کے لیے یہ تحفہ ملا ہے، تو اس کو مجبوری کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ ادا کر۔ اور میرے بھائیوں، نماز ہم سبھی پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنے مسلمان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول، سب نمازی ہیں، پڑھتے سب نماز ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ذہن پیچھے گھر میں۔ اور کوئی ہماری بہن ادھر جناب کچن میں کام کر رہی، اذان ہو گئی، جناب مصلی پر ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اور ذہن میں ہے کہ چولہے پر میں نے برتن رکھا ہوا، آگ چل رہی ہے، یہ نہ ہو کہیں اس جل جائے۔ وہ جلدی جلدی نماز پڑھتی ہے اور دھیان ادھر رہتا ہے۔ یہ ہماری نمازیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے۔ نماز کون سی ہے؟ صلاۃ کون سی ہے؟
کہ جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کی توجہ نماز میں اتنی ہو، نماز کے علاوہ جو کام ہے وہ آپ کے دماغ میں، دل میں بالکل نہ آئے، آپ سمجھیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، پھر قیام کرنے کا مزہ آئے گا، رکوع کرنے کا مزہ آئے گا، سجدہ کرنے کا مزہ آئے گا، درود پڑھنے کا مزہ آئے گا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا، آپ کو نماز کی دعائیں اور تشہد پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ اور پھر آپ جب درود شریف کے بعد جو دعائیں رسول اللہ نے بتائی ہے جب تشہد میں پڑھیں گے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے تو کیا ہوگا؟ سامعین کرام، کیا ہوگا؟ جسم پر گناہ ہی باقی نہیں رہے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میں انداز آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے بچے ہیں ان کو یہ واقعات سنائیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صحابہ کو کرام فرمایا، میرے صحابہ کرام، ایک بندہ ہے اور اس کے گھر کے سامنے نہر ہے اور وہ بھی جاری ہے، پانی جاری، پانی چل رہا ہے، وہ ایک دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے۔ حل یبقا من درنہ شیء، میرے صحابہ بتائیں 5 مرتبہ جو نہر میں غسل کرے اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کا رسول 5 مرتبہ۔ اب یقین کریں، ہم اپنی طرف دیکھیں، جو زیادہ نفیس آدمی ہے وہ صبح اٹھتا ہے، غسل کر لیتا ہے، اپنا اچھا لباس پہن کر کام میں مصروف ہو جاتا ہے، اور رات کو جب سونے سے پہلے یا ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں پھر نہا لیتے ہیں اور دوسرے گھر والے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ جتنا بھی نفیس ترین انسان ہے 2 مرتبہ غسل کرتا ہوگا، 2-3 مرتبہ تو کوئی کرتا ہے، 2 مرتبہ، یہ ہمیشہ روزمرہ کی بات کر رہا ہوں۔ ضرورت کے پیش نظر تو آدمی جتنی بار بھی کر لے، لیکن ویسے 2 مرتبہ زیادہ سے زیادہ، اور کئی بھائی 1 مرتبہ صبح کرتے ہیں، کئی بھائی رات کو کرتے ہیں، کئی بھائی 2-2 3-3 دن بعد غسل کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو 5 مرتبہ ایک دن میں غسل کرے، فرمایا اس کے متعلق، فرمایا اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا جو آدمی ایک دن میں 5 نمازیں ادا کرے گا اس کے جسم پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وضو کے، نماز کے، میں انشاءاللہ مدلل انداز میں یہ سارے مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا، ان کو ایسے جیسے رسول اللہ نے صحابہ کو مثالیں دیں، تو آپ یقین کریں ایک گھر میں ایک بوڑھا آدمی جو کہ آخری عمر بیمار تھا، چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، چلنے سے بھی وہ عاجز تھا، فجر کی نماز سے پہلے اس نے شور شروع کر دینا کمرے میں، اونچی اونچی آواز سے، جو بھی سنتا ہے اٹھ کر آئے گا، ہمیں بابا جی، ابا جی کیا بات ہے، اٹھاؤ سب کو، فجر کی اذان ہونے والی، سب کو اٹھاؤ، وضو کریں، فجر کی نماز کے لیے سنتیں ادا کریں۔ اور بابا جی کیا کہتے ہیں سارے بچوں کو، اٹھو، جو اللہ ذوالجلال تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے گوشت، بے شمار پھل جس کے کھاتے ہو، شکریہ ادا کرو، فجر میں حاضر ہو۔ جب ایسے بزرگ، ہمارے بزرگ والدین گھروں سے چلے گئے، برکتیں اٹھ گئی، ہم نے ان کا احترام نہیں کیا، ہم نے ان کی خدمت نہیں کی۔ میری اپیل ہے کہ جن کے والدین ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، جن کا باپ زندہ ہے باپ کی خدمت کریں، جن کی ماں زندہ ہے ماں کی خدمت کریں، اور جن کا ایک حیات ہے، ایک اللہ کے پاس ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو برادران اسلام، اسی طرح جیسے جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، اسی طرح صفائی کے معاملات ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاک رہنا، صاف رہنا یہ نصف ایمان ہے۔ اور رسول اللہ کی پسندیدہ چیز تھی خوشبو لگانا۔ گرمی میں باہر سے بندہ آتا ہے، پسینہ نکل جاتا ہے، اور ایسے گھروں میں جہاں پر اے سی کا انتظام نہیں، ایئر کولر کا انتظام نہیں، پنکھوں کا انتظام نہیں ہے، خوشبو کا بھی استعمال کریں۔
اور روزانہ نیا لباس نیا پہنے. مراد کیا ہے؟ پرانا ہے اس کو دھو کر کے، صاف کر کے، پریس کر کے اچھے طریقے سے پہنے. بچوں کو تعلیم دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو فرماتے تھے کہ اپنے سامنے سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. اور اسی طرح اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں جب گھر میں داخل ہوں السلام علیکم، اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. اور جب گھر سے نکلیں، ٹھیک ہے نا، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر پھر گھر سے جائیں. گھر سے نکلنے کی دعا، یہ دعائیں کون سکھائے گا؟ کیا یہ جو مسجد کے اندر ہمارے قاری صاحب ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ محلے میں 5,000 افراد ہیں اور ان کے جناب 6-7 ہزار بچے ہیں، وہ ایک استاد ان کو سکھائے گا؟ بھائیو، ہمارے بچے ہیں، ہم خود گھروں میں یہ ساری تعلیم اور تربیت دیں. اور پھر جب اب ہم کوئی بھی بات، رسول اللہ نے ایسے کیا، صحابہ کرام نے ایسے کیا، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں ایک عالم دین کی بات آپ کو سناتا ہوں. وہ اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. گھر میں بیٹھے ہوئے، بیٹھک میں مہمان آ گیا، بچے کو آواز دی، بچہ آیا، اس کے سر پر نہ ٹوپی ہے نہ رومال ہے. تو فرمانے لگا بیٹا پہلے ٹوپی یا رومال لے کر آؤ. وہ ٹوپی اور رومال لے کر آیا. فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو بازار بیچنا ہے، تو آپ عالم دین کے بچے ہیں، علماء کے گھرانے سے ہیں، بغیر سر کے ننگے سر بازار میں جائیں گے، اچھی بات نہیں. آپ سر پر ٹوپی رکھیں اور اب بازار سے بوتل لے کر آئیں، یہ مہمان ہے، اس کی ضیافت کرنی ہے. اور اتفاقاً وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ عالم دین تھے، اور وہ سر پر کپڑا نہیں رکھتے تھے. اگر کوئی کہے بھی آپ عالم دین ہے، سر پر ٹوپی لیں، رومال لیں، تو وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ ضروری کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس بندے کی تربیت کوئی نہیں کر سکا، وہ عالم دین ہے. وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ رومال ضروری ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اس بزرگ نے اپنے بچے کو سمجھایا. مولانا نے صرف دیکھا. اس کے بعد دوبارہ میری ملاقات ہوئی، میرے پاس آئے تو سر کے اوپر ٹوپی لی ہوئی. میں نے کہا کیا بات ہے، آج تک سر خالی، آج سر کے اوپر ٹوپی، خیر ہے؟ کہنے لگا کہ ایک عالم دین اللہ کے ولی ہے، ان سے ملنے کے لیے گیا. انہوں نے مجھے اس انداز سے سمجھایا، نہ مجھے کچھ کہا، بس میرے سامنے جو کچھ کہا کہ علماء کے بچے بازار میں جائیں بغیر کپڑے کے، بغیر رومال کے، بغیر ٹوپی کے، آپ ٹوپی لیں پھر جائیں. کہنے لگا اس انداز میں گفتگو کی، وہ گفتگو میرے دل میں اتر گئی. میں نے اس دن سے اپنے سر کے اوپر رومال اور کپڑا رکھ لیا. صحابہ کرام سر کے اوپر کپڑا لیتے تھے. رسول اللہ نے پوری زندگی امامہ شریف جسے کہتے ہیں پگڑی پہنی ہے، سر کے اوپر کپڑا رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم عبادات کرتے ہیں، ہمارے پاس اگر کپڑا نہیں ہے، ہم نماز پڑھنے لگے، ہمارے پاس ٹوپی ہے ہی نہیں، پڑھ لیں کوئی بات نہیں، آپ کی نماز کا حصہ نہیں، ہو جائے گی. لیکن آج کل تو اللہ ذوالجلال نے ہمیں اتنا نوازا ہے، اتنے مہنگے مہنگے شوز، پھر اس میں جرابیں قیمتی، پھر اتنا لباس قیمتی، پھر لباس کے اوپر کوٹ ہے، ویسٹ کوٹ ہے، اور طرح طرح کے ہمارے ماشاءاللہ اتنے قیمتی لباس ہیں. تو جس طرح ہم سارا لباس 3 پیس قیمتی لباس پہنتے ہیں جو کہ ہزاروں کے ہوتے ہیں، 5-5 7-7 10-10 ہزار کا ایک لباس، تو میرے بھائیوں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے. ہمارے پیغمبر نے یہ امامہ، آپ رومال لیں، ٹوپی لیں، اچھا لباس پہنیں. اور اسی طرح میری مائیں اور بہنیں، میری معززات بیٹیاں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ سر کے اوپر جو ہے نا وہ کپڑا لیں، ڈبٹہ لیں، ڈبٹہ لیں، گھر میں بھی لیں، اور جب باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں. آپ کا چہرہ، آپ کا ہاتھ، آپ کا پاؤں کوئی غیر محرم کو گزرنے والا نہ دیکھیں. میری بہنیں، میری بیٹیاں معززات، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے. میری دعائیں بیٹیوں کے لیے ہیں، بیٹوں کے لیے ہیں. میں آپ سب بھائیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے آنے والی نسل، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ان کی تربیت کرنا چاہتا ہوں.
یہ محرم چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کر رہے ہیں۔ ان کی والدہ کون ہے؟ کہیں گے جی حضرت فاطمہ الزہرا۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ محمد کریم کی بیٹی ہے۔ اب غور کریں، محمد کریم کی بیٹی کی طرف کو غلط نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ آپ غور کریں۔ اور مثالیں ہم دیتے ہیں حضرت علی کی، حضرت حسین کی، کیونکہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، وہ اہل بیت سے ہے۔ صحابہ کرام کا بھی تذکرہ ہے، لیکن اہل بیت خاص طور پر رسول اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا۔ تو ہم تذکرہ کرتے ہیں اماں جان فاطمہ الزہرا بنت رسول زوجہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما۔ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں، فرمانے لگی کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ ساری زندگی غیر محرم نے میری طرف نگاہ نہیں کی، میں نے اتنا پردہ کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کفن پر بھی کسی کی نگاہ نہ ہو، رات کی تاریکی میں مجھے دفنایا جائے۔ جب رسول اللہ کی بیٹی کا یہ حال ہے، ہماری بیٹیاں سیرت ان کی بیان کرتی ہیں، مرضی اپنی کرتی ہیں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے ماؤں، آپ کا دل بھی صاف ہے، آپ کا ضمیر بھی زندہ ہے، آپ ہماری عزت ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ سر پر گھر میں دوپٹہ لیں، بغیر دوپٹے کے آپ کا سر نہیں ہونا چاہیے، اور جب گھر سے باہر جائیں تو آپ اس طرح سے پردہ کریں، یا تو بہت بڑی چادر ہو تاکہ آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم اس میں نظر نہ آئے، ہاتھ تک نظر نہ آئے، چہرہ بالکل نظر نہ آئے، یا جو ہم نے جس کو کہتے ہیں یہ عبایا، یہ نقاب، یہ جو ہم نے بنایا ہے، یہ برقع پہنتے ہیں، اس سے بھی بہت اچھا پردہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہوا وغیرہ آندھی چلے تو یہ جسم پر ایک اچھے طریقے سے جسم کو سمیٹ لیتا ہے کہ یہ فضا میں نہیں اڑتا ہے۔ سر میں جو پلو ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے پیچھے سے گرا ہوتی ہے، مکمل لباس کی طرح ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں ہمارے لیے بہت بڑی ہماری عزت ہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ لازمی جو ہے نا پردہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ان کی آپ تربیت کریں پیار سے، محبت سے۔ جو نہیں مانتا ایک بار سمجھائیں، دو بار، ایسا وہ آپ کی بات